بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اوپن مائک میں میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق، اور آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں یہ تینوں احباب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ دائیں طرف حضرت مولانا محمد سمیع اللہ صاحب، ناظم اعلیٰ نوجوانان توحید و سنت پنجاب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مولانا ڈاکٹر نصر امین اللہ صاحب، ناظم نشر و اشاعت التوحید و سنہ پنجاب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مولانا عبد الحمید صاحب، رکن سپریم کونسل پنجاب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رکن شورا اشاعت التوحید و سنہ پاکستان حضرت مولانا عبد الحمید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دیا، اور آج جو ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے ایوان اقبال کے بارے میں۔ ویسے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایوان اقبال کے بعد جو ہے نا وہ ہم آپ سے ٹائم لے کے آپ کی زندگی کے متعلق اور آپ کی خدمات کے متعلق جو ہے نا آپ سے گفتگو کریں۔ آج ہم بات کریں گے ایوان اقبال کے متعلق۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ یہ بتائیں کہ ایوان اقبال یہ جو 14واں ایوان اقبال ہے، تو چونکہ آپ لاہور کے رہنے والے ہیں اور سٹارٹنگ میں بھی آپ یہاں پہ موجود تھے، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ پہلا ایوان اقبال اور اس اب موجودہ ایوان اقبال جو 14واں ہو رہا ہے، اس میں جو ہے نا وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے مشکلات زیادہ تھیں یا اب مشکلات زیادہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ تہ دل سے مشکور ہیں محترم جناب عمر فاروق بٹ صاحب کا، جو کہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہوئے گجرا والا اتنا دور سفر کر کے یہاں ہمارے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے زیر اہتمام 12واں سالانہ توحید و سنت کنونشن، جو کہ 18 نومبر روز جمعرات بعد نماز مغرب ہو رہا ہے، جس کی تیاریاں کافی حد تک ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ تیاریوں میں سب سے اہم مرحلہ NOC کا وہ جاری ہو چکا۔ تشہیر کے سلسلے میں اشتہارات اور دعوت نامے، اسٹیکر اور فلیکسنگ وہ لاہور سے بڑھ کر پورے پنجاب کے اضلاع میں الحمدللہ پہنچ چکی ہیں یا پہنچ رہی ہیں۔ توحید و سنت کے کام کرنے پر مشکلات ہر زمانے میں رہی ہیں اور آج بھی ہے۔ آج سے 12 سال پہلے جب ہم لوگوں نے MTS پنجاب کی قیادت نے طے کیا کہ لاہور میں صوبائی پروگرام ہونا چاہیے، تو بمقام وہ ایوان اقبال ہال منتخب ہوا۔ اس وقت ہمارے افراد بہت قلیل تھے، مالی اعتبار سے ہم لوگ بہت کمزور تھے، حتیٰ کہ نظم کے حوالے سے ہمیں دیگر اضلاع سے کچھ کارکنان منگوانے پڑے، لیکن ہم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمت نہ ہاری اور اپنے اس پروگرام کو احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری غیبی مدد اور نصرت فرمائی۔ تمام علماء کرام بھی آئے اور پنجاب بھر کے توحیدی احباب نے بھرپور شرکت کی اور دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے تو ہم دوسرے سال پھر تیار ہو گئے اور اس سے بڑھ چڑھ کر توحیدی احباب نے ہمارا ساتھ دیا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ پہلے ہم نے جو ایوان اقبال کے اندر عمارت میں 2 ہال ہیں، ایک نیچے ہال ہے جو کہ اسے بینکویٹ ہال کہتے ہیں، اور اس سے اوپر جو ہال ہے وہ کانفرنس ہال ہے۔
تو ہم نے دوسرے سال ہمارے احباب نے ہمارے حوصلے بلند کیے اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہمت دی، تو دوسرے سال ہم نے اللہ کی توفیق سے کانفرنس ہال میں ہی اپنا پروگرام رکھا اور پنجاب بھر کے علماء کرام کو اور کارکنان کو، توحیدی احباب کو اس پروگرام کی دعوت دی۔ وہ دوسرا ہمارا پروگرام پہلے سے بھی بہت زیادہ نمایاں ہوا اور بہت کامیاب ہوا، اس سے ہمارے اور زیادہ حوصلے بلند ہوئے۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے الحمدللہ 12ویں سالانہ توحید و سنت کنونشن تک پہنچا ہے۔ ہمیں اللہ پر امید ہے کہ اب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے اللہ ہماری مدد اور نصرت فرمائیں گے، اور پنجاب بھر کے جہاں جہاں توحیدی احباب ہیں، جہاں تک ہماری پیغام، ہماری دعوت، ہماری آواز جا رہی ہے، سب توحیدیوں پر ہم لوگ امید لگاتے ہیں کہ وہ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہ جو 12واں سالانہ توحید و سنت کنونشن 18 نومبر آنے والی یہ جمعرات کو ہو رہا ہے، اس میں بھی بھرپور شرکت کریں گے اور توحید و سنت کے پرچم کو بلند کریں گے اور ہمارے حوصلوں کو بھی بلند کریں گے۔ جی انشاءاللہ ضرور، پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں، ہر اضلاع گجرانوالا میں، منڈی بہاولدین، گجرات میں ہر کوئی جو ہے نا وہ تیاریاں آپ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ لاہور کے اندر اپنی جماعت کے کتنے مساجد اور مدارس ہیں یا کتنی تعداد ہے؟ عوامی اعتبار سے بتائیں کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ جو ہے نا وہ جڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ بہت شکریہ جی عمر فاروق بٹ صاحب، ماشاءاللہ بڑا لمبا سفر کر کے ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ نے یہ پوچھا کہ لاہور میں ہماری افرادی قوت کتنی ہے اور لاہور میں مساجد کے لحاظ سے، علماء کے تعاون کے لحاظ سے، تو اللہ کا شکر ہے کہ لاہور میں ہماری مساجد جو توحیدی مساجد ہیں، جس میں توحید و سنت سے وابستہ لوگ موجود ہیں، 300 سے اوپر ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور افرادی قوت کے لحاظ سے اللہ کا احسان ہے کہ ہر مسجد کے تمام جو ورکرز ہیں، علماء کرام ہیں، وہ ہمارے دست و بازو بنتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں وہ تمام علماء کرام اور وہ تمام احباب جو ایوان اقبال میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں، دراصل وہی اشاعت التوحید و سنت کے لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اشاعت التوحید و سنت کا راگ تو الاپتے ہیں، نام بھی لیتے ہیں اور اشاعت التوحید و سنت کا کہلاتے ہیں، اور اگر وہ ایوان اقبال جیسے ہمارے 12ویں سالانہ اجتماع عام توحید و سنت کنونشن میں ہمارے ساتھ کبھی بھی جنہوں نے تعاون نہیں کیا، ہم ان کو توحیدی سمجھتے ہوئے بھی ان کو اشاعت التوحید و سنت کا نہیں سمجھتے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھی ذہن اور ان کی کاوشیں جو ہیں اپنے ساتھ منسلک کریں تاکہ اشاعت التوحید و سنت کی بھرپور طاقت لاہور سے نکلے۔ ہماری خواہش ہے کہ لاہور میں کم از کم 10,000 ہمارے ورکرز موجود ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ اس کے قریب موجود ہیں، بس منظم نہیں ہیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہر لحاظ سے منظم کر کے جماعت کے دائرے میں لے کر آئیں اور اس عظیم الشان توحید و سنت کنونشن کا ان کو حصہ بنائیں۔ یہ ہماری کوشش ابھی تک جاری ہے۔ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ 300 کے قریب مساجد اور مدارس جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں اور تقریباً 10,000 کے قریب انفرادی قوت ہے، تو لگ تو یہی رہا ہے کہ اگر سبھی آپ کا ساتھ دیں تو میرے خیال سے جو ہے نا وہ باہر سے آنے والوں کو جگہ نہ ملے۔ جی تو آگے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ گجرانوالا میں ہم جو ہے وہ ریلیوں کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جماعت کے تحت، تو سٹارٹنگ میں ہماری بہت زیادہ مخالفت ہوئی، پہلی دفعہ دوسری دفعہ بہت ہی زیادہ، لیکن آہستہ آہستہ جو مخالفت کر رہے تھے وہ بھی کہنے لگے کہ آپ ضرور نکال لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا پہلے، اور کیا کوئی ساتھی آپ کے ساتھ جڑے بھی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے؟ جی الحمدللہ، ہمارے ساتھ پہلے لوگ جو ہمارے مخالف تھے یا ہمارے اس کام کے مخالف تھے، بعد میں آہستہ آہستہ وہ ہمارے ساتھ چلے، اور اس حد تک چلے کہ ان کی یہ خواہش ہم نے سنی خود کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا پروگرام کریں۔
تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری وہ تقلید کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے چلنے کو وہ اپنا کامیابی سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. جو ہمارے مخالفین ہیں، جو ہمارے ساتھ نہیں چلتے، خواہش ان کی بھی ہے کہ ہم ایسا پروگرام کریں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا اور مجھ سے باقاعدہ پوچھا کہ آپ یہ پروگرام کیسے کر لیتے ہیں، اتنا پروگرام ہے، اتنا اخراجات ہیں، آپ یہ پروگرام کر کیسے لیتے ہیں، ذرا کوئی ٹیکنیک ہمیں بتائیں، طریقہ بتائیں، یہ آپ پروگرام کس طرح اتنا زبردست مینیج کر لیتے ہیں. تو میں نے انہیں یہی گزارش کی، اصل میں یہ ہمارے احباب کے خلوص کی برکت ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کے بھروسے پہ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. جس طرح حضرت مولانا قائد محترم حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب بھی ہماری حالت تقریباً ویسی ہے، لیکن اب ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ بڑے پرعزم ہیں الحمدللہ. مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے وہ ہمیں کبھی پریشان نہیں ہونے دیتے. پریشانی آتی ہے لیکن اللہ کی رحمت سے کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ غائب سے ہماری مدد فرما دیتے ہیں. جی جزاک اللہ. اب میں مولانا سمیع اللہ صاحب ناظم اللہ NTS پنجاب سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت ایک چھوٹا سا پروگرام ہو اس کے لیے اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو آپ ماشاءاللہ پنجاب لیول پہ جو نا ایک پروگرام کرواتے ہیں، تو اس کی تیاری آپ کس طرح کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ مولانا عمر بٹ صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائیں کہ آپ تشریف لائے اور لاہور کے احباب سے محبت کا اظہار فرمایا. یقیناً دنیا کا کوئی بھی کام تاب و دو اور محنت سے ہوتا ہے، اور یہ توحید و سنت کی وہ محنت ہے جو انبیاء اکرام نے خوب محنت کی. اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے جمعیت اشاعت التوحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت صحیح پیغمبری مشن کو لے کے آگے چل رہی ہے. جیسے پیغمبروں نے دن رات نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو خوب پھیلایا، اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے ہم بھی نالائق ہوتے ہوئے کوشش کرتے ہیں، دن رات ایک کر کے توحید و سنت کے پیغام کو خوب پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرماتے ہیں. باقی انسان ہے، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، یا انسان کی خوبیاں وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر تھوڑی بہت رکھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جتنی توحید و سنت کا کام ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے چل رہا ہے. جی بہت شکریہ. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے، اتنا بڑا پروگرام جو ہے، تو آپ ان میں سے بتائیں کہ کیا کیا مشکلات آپ بتائیں، کیونکہ جو ہے نا آپ نے محنت تو بتا دی، تو آپ بتائیں کہ مشکلات کیا پیش آتی ہیں آپ کو؟ NOC وغیرہ لینا، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں وغیرہ کرنا، دن رات ایک کرنا، یہ تھوڑی سی مشکلات بتائیں کہ آپ کس طرح اتنا بڑا پروگرام کر لیتے ہیں. NOC کے معاملے میں بھی کافی جو ہے نا ہوشی ہیں، دشواریاں اور دفاتر کے چکر لگانے پڑتے ہیں، پھر دورے کرنے پڑتے ہیں، پورے لاہور کے احباب سے ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں، فرداً ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں، اجتماعی ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں. جیسا آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے اہتمام کیا تھا ایک جگہ پہ درس قرآن کا، اور اس طرح ہم مختلف مقامات پہ درس قرآن کے عنوان سے ہم اکٹھے ہو کے لوگوں کو دعوت پیش کرتے ہیں اور مساجد میں اعلانات کرتے ہیں، جمعوں میں اعلانات کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی محنت کرتے ہیں، تو وہ دشواریاں ہماری ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور ساتھ ساتھ اشتہارات، پمفلٹ اور اس کے ساتھ ساتھ فلیکسز، ان چیزوں سے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. ہم وقت ہم خود بھی، ہمارے طلباء بھی اور ہمارے ساتھ چلنے والے دن رات محنت کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے پروگرام کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتے ہیں. جی بالکل، اس میں جو ہے نا کسی بات کا کوئی شک نہیں ہے، آپ لوگوں کی محنت ہم سب کے سامنے ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے دیکھ کر یہ بہت ہی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ نے پروگرام جو ہے کہ کارخانے کے اندر رکھا ہوا تھا، اور ماشاءاللہ اتنی کثیر تعداد میں جو ہے نا وہ جماعتی ساتھی وہاں پہ آئے اور پروگرام ہوا. تو حضرت یہ بتائیے کہ صرف آپ لاہور کی حد تک جو ہے نا وہ دعوتیں دیتے ہیں، یا لاہور کے باہر دوسرے اضلاع میں بھی؟
गुजरांवाला हो गया, मंडी बहावलदीन, गुजरात या तराफ में आप किस तरह दावतें देते हैं? अल्लाह ताला की फजल रहमत से पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी दावत को आम करते हैं, और अल्लाह की फजल रहमत से जो सोर्सेज अल्लाह ने दिए हैं कि अपना किसी प्रोग्राम के एतबार से जाना या किसी मीटिंग के एतबार से जाना या अपने सोशल मीडिया के एतबार से हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अज़ला में मेहनत करते रहते हैं, और अल्लाह ताला उसका सिला अता फरमाते हैं अपने फजल रहमत से। असल तो मेहनत जो है वो कायद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद शफ़ाउल्लाह शाह साहब बुखारी की है, जिन्होंने हमें सिखलाया भी और हम नलायकों को साथ चला भी रहे हैं। और लाहौर में बिलखुसूस हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब और मोहतरम डॉक्टर नसूर मिनल्ला साहब, ये हमें बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने बतौर गॉड गिफ्टेड इनाम दिया हुआ है कि ये लोग हमारे साथ बहुत अच्छे अंदाज से लाहौर के अंदर मेहनत कर रहे हैं। हम इनके मुआविन हैं। आजकल जो है वो अमीर मोहतरम मौलाना हज़रत मौलाना मुफ्ती नईमुर रहमान साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए, वो असल रूह रवां हैं। और फिर मैं नलायक भी हूँ नाज़िम के एतबार से, तो टूटी फूटी मेहनत सब करते रहते हैं मिल के, तो अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाते हैं। जी बिल्कुल नाज़िम साहब, बिल्कुल इसी तरह ही बात है। आपकी मेहनतें जो हैं वो हम सब सोशल मीडिया के ऊपर देखते रहते हैं, आपके दौरे वगैरह, आपकी दावतें वगैरह देना, इश्तिहारात, पम्फलेट और सोशल मीडिया के ऊपर आपकी पोस्टें वगैरह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं अपने NTSCT गुजरांवाला की तरफ से, चूँकि मैं 2011 से जो है ना वो ज़िम्मेदार हूँ, खादिम हूँ NTSCT गुजरांवाला का, तो मैं हमारी चूँकि जब ऐलान सुना और फ़ौरन हमने मीटिंगें की और उसके बाद बड़ी मीटिंग करके छोटी मीटिंगें, हलकों की मीटिंगें और भरपूर तरीके के साथ हम ईवान इकबाल की तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह सिटी गुजरांवाला की तरफ से इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और आपको जो है ना वो यकीन दहानी करवाते हैं इंशाल्लाह कि 10 से 15 गाड़ियाँ सिर्फ सिटी गुजरांवाला से इंशाल्लाह हाजिर होंगी इंशाल्लाह। तो गुजरांवाला की तरफ से ये तो सीरियस बातें होंगी। अब ये बताएं, क्योंकि मैं गुजरांवाला से आया तो गुजरांवाला आपको पता है कि वो खाने पीने में सभी शेर होते हैं, तो आप मेन्यू के एतबार से बताएं कि मेन्यू क्या क्या होगा उसमें। जी इंशाल्लाह जी, हमारी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, अभी हमने डिसाइड नहीं किया। इंशाल्लाह आवाम को मायूस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह मेहमानों की खूब मेहमान नवाजी करेंगे, और हम मेहमानों के मेहमान नवाजी करना अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। जी इंशाल्लाह मेहमानों की खूब उनके शयान शान मेहमान नवाजी की। जी बिल्कुल, हस्बे साबिक जिस तरह क्या माशाल्लाह करते हैं, उम्मीद है कि उससे बढ़कर होगी। और दूसरा ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी तारीख़ मांगी हो बड़े किसी आलिम से और तारीख़ ना मिली, आपने सोचा होगा कि यार अगर नाम ना लिखा इश्तिहार के ऊपर तो आवाम नहीं आएगी, आपने वैसे नाम लिख दिया हो, कभी ऐसा हुआ है? जी नहीं, ऐसा नहीं, अल्लाह की रहमत से जी। पहले शुरू में जैसे कुछ मुश्किलात होती थी, लेकिन अब तो अल्लाह ताला की फजल रहमत से पूरे पाकिस्तान के खुतबा इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब जो है वो ईवान इकबाल और कब जो है वो पिंडी का कन्वेंशन और कब जो है वो सरगोदे का कन्वेंशन और कब हमारा दूल्हा इज्तिमा आम जो है वो आएगा, और हम उसकी इंतज़ार फरमाते हैं। और तमाम खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त भी देते हैं, इंतज़ार करके सआदत समझते हैं अपने वक़्त को देना। अच्छा, मैं अब डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब आप सच सच बताइए कि क्या कभी कोई आलिम नाराज़ भी हुआ कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया? जी कई दफ़ा बड़े उलमा, असल में मैं ऐवान इकबाल में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ तकरीबन मैं ही अदा करता हूँ, तो मुझे आखिर में तमाम उलमा को वक़्त देने के बावजूद कम से कम 5 या 6 उलमा के नाम लेकर उनसे माजरत करनी पड़ती है कि हज़रत आप हज़रात को हम लाया और टाइम नहीं दे सके, क्योंकि हमारे कायदीन अभी तक रहते होते हैं, तो हम उनसे माजरत करते हैं कि आप बुरा महसूस न करें। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो आप तो बस दूसरों को टाइम दे रहे थे, आपका अपना नहीं दिल करता कि मैं भी बयान करूं? और बस ये यूँ समझ लें कि हमारे कायदे मोहतरम लाहौर के हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब बड़ा खूबसूरत बयान करते हैं, अल्लाह की रहमत से। हज़रत नाज़िम साहब बहुत प्यारा बयान करते हैं, तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि इनको वक़्त दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लाहौर के उलमा इकराम खुतबा कुर्बानी देते हैं और बाहर से आने वाले उलमा इकराम को वक़्त देते हैं कि वो बयान करें। हम उनके मेज़बान होते हैं और हम चाहते हैं कि उनको टाइम दिया जाए, हम अपने वक़्त की कुर्बानी देते हैं। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का।
جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں صرف لاہور میں نہیں بلکہ گجرانوالہ، منڈی بہاولدین، گجرات، ہر جگہ سے انشاءاللہ بھرپور جو ہے نا وہ شرکت ہوگی. یہ ہمارا اپنا پروگرام ہے. اور لاسٹ میں آپ ایک ایک کر کے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ویورز کو. میں تمام بالخصوص پورے پنجاب کو اور بالعموم پورے پاکستان کو گزارش کروں گا، تمام احباب کو، کہ توحیدی کھرے دل والے ایوان اقبال میں پروگرام کر رہے ہیں اور توحیدی نعرہ برملا لا الہ الا اللہ انشاءاللہ گونجے گا پورے ایوان میں. اور انشاءاللہ ہم یہ اعلان کرنے کے لیے ہم ایوان اقبال کے دروازے کھول رہے ہیں اور پورے لاہور میں صدا لگا رہے ہیں کہ علی حجویری داتا نہیں، داتا ایک اللہ ہے. اور اپنے تمام جتنی بھی عوام الناس ہیں اور ہمارے آنے والے معزز مہمان ہیں، میں ان سے التجا کروں گا کہ 3 دن بعد انشاءاللہ 18 نومبر کو بروز جمعرات اپنے تمام احباب اپنے رخوں کو، اپنے قافلوں کے رخوں کو لاہور کی طرف موڑیے اور رواں دواں رہیے. انشاءاللہ پورے لاہور میں انشاءاللہ سب مل کے صدا لگائیں گے کہ داتا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور داتا نہیں ہے. مولانا ڈاکٹر نصیر من اللہ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے پنجاب کی توحیدی عوام سے گزارش کریں گے کہ وہ جوک در جوک ایوان اقبال میں تشریف لائیں. ان کی تشریف آوری جو ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگی. انشاءاللہ ہم ان کے شایان شان ان کا استقبال بھی کریں گے، ان کی مہمان نوازی بھی کریں گے اور ان کا آنا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے. آپ الحمدللہ اشتہارات میں جن جن علماء کرام کے خطبہ کے نام لکھے ہوئے ہیں سب سے وقت لے لیا ہے اور سب اللہ کی توفیق سے تمام علماء کرام تشریف لائیں گے اور سامعین کو اپنے اپنے وقت پر بیانات سنائیں گے. تو تمام توحیدی احباب سے ہم لوگ یہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ سب کے سب اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھتے ہوئے بھرپور شرکت فرمائیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے ہر لحاظ سے کوشش کریں اور آتے ہوئے ہر لحاظ سے خیال رکھیں اپنے مال کا اور جان کا اور تحمل مزاجی سے کام لیں اور اپنے سواریاں کر لیں. اگر کوئی ساتھی واپسی پہ سواری اس کو نہیں مل پاتی تو ہمارے پاس لاہور میں بھی ایسے احباب کے لیے رہنے کا معقول انتظام ہوگا. وہ ہمارے پاس ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کی شایان شان اکرام کریں گے. کراچی سے جو احباب آنے کی اس پروگرام میں تمنا رکھتے ہیں، کوششیں کر رہی، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے اور پنجاب بھر سے جتنا بھی احباب آئیں گے سب کو ہم لوگ خوش آمدید کہیں گے، جی آیاں کہیں گے اور سب لوگوں سے یہی گزارش کریں گے کہ خود بھی آئیں اور دیگر احباب کو بھی لے آئیں اور یہاں جو ہمارے قائدین لاہ عمل نوجوانان توحید و سنت کا جو سال بھر کا وہ دیں گے، اس کو غور و فکر سے توجہ سے سن کر اس کو آگے پہنچاتے ہوئے عمل کی بھرپور کوشش کریں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دیا. انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ اگلے سنڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ آپ کو بھی